السلام علیکم، میاں سیف الرحمان حاضر خدمت اپنے یوٹیوب چینل فیئر اینڈ سکوئر کے ساتھ۔ خان صاحب کا 22 گز کا سٹارٹ کیا رنگ لا رہا ہے۔ 22 گز کا سٹارٹ، شاید آپ کو اس طرح کی میں جو بات کر رہا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تیزی جو ان کی طبیعت کی ہے، تیز باؤلر رہے ہیں، فاسٹ باؤلر رہے ہیں، دنیا کے بڑے نامور باؤلروں میں آتے تھے۔ 22 گز کا سٹارٹ تھا، پھر جا کے وہ اپنے حریف کو پچھاڑ بھی لیتے تھے، بعض کا اس کو نروس بھی کر دیتے تھے۔ تو یہاں بھی ان کی وہی مینٹالٹی رہی ہے کہ نظام حکومت سنبھالنے کے بعد، عنان حکومت سنبھالنے کے بعد وہ ہر ایک کو اپنا حریف سمجھ رہے ہیں اور ان کو پچھاڑنے کی کوشش میں وہ 22 گز کے سٹارٹ کا وہ تیز بال پھینک رہے ہیں۔ تو راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنے کی اسی اوور کانفیڈنس، ضرور سے زائد خود اعتمادی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں۔ اچانک پتہ چلتا ہے کہ راستے میں تو کئی رکاوٹیں ہیں اور ایک وقت میں کئی بلاؤں سے ڈیل کر رہے ہیں، کئی وباؤں سے ڈیل کر رہے ہیں، کئی مافیاؤں سے ڈیل کر رہے ہیں، اور کیا 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 مصیبتیں ہیں۔ اتنی سادہ زندگی بسر کی آپ نے کہ آپ کو ان مصیبتوں کا ادراک ہی نہیں تھا، ان کا احساس ہی نہیں تھا۔ آج آ کے کتنا بڑا ایک غدر مچ گیا ہے، معاشرہ خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے۔ اتنا بڑا معاملہ یہ چل رہا ہے کہ لوگوں پر کچھ یہ تیزاب پھینکا جا رہا ہے، نہیں پھینکا جا رہا، اگر پھینکا جا رہا ہے تب بھی، لیکن یہ جو چہ مگوئیاں یا یہ جو باقاعدہ ویڈیوز پر کلپس چل رہے ہیں، یہ اسی لیے چل رہے ہیں کہ آپ نے کوئی ریاست کا کوئی صحیح ماڈل، اگر آپ ریاست مدینہ کی بھی بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ریاست مدینہ میں کیا ہوتا تھا؟ وہ ماڈل ہی نہیں تھا آپ کے پاس۔ آپ اس ماڈل کو اگر سمجھیں تو لوگوں کو یہ آج دن دیکھنا پڑے کہ آج ایک صحافی ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کے گھر میں آگے بچوں سے بڑوں سے بدتمیزی کی گئی اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی تیزاب بھی پھینکا جا رہا ہے۔ ان حقائق کو سمجھیں، دیکھیں، پرکھیں۔ آپ اپنی سادہ لوہی میں اوپر اوور کانفیڈنس میں لوگوں کو اختیار دیے جا رہے ہیں، بیوروکریسی آپ کو کھلا رہی ہے، اور اگر وہ کہیں تیزاب پھینک رہے ہیں، کہیں پہ تشدد کر رہے ہیں، کہیں پہ وہ جبر کر رہے ہیں، اور آپ کو کہہ رہے ہیں جی بس آپ کہیں جی ریاست کسی کے آگے جھکے گی نہیں۔ تو ریاست ماں باپ ہے، ماں باپ اپنی جو ناخلف اولاد ہوتی ہے اس کے سامنے بھی جھک جاتے ہیں، بڑا پولائٹلی، بڑے پیار سے ڈیل کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے بجھاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اگر وہ ضد بھی کرتے ہیں پھر بھی صبر کرتے ہیں اور تدبر کے ساتھ وقت گزاری کرتے ہیں۔ یہ تو ریاست کا کوئی ماڈل کہاں سے آپ لے آئے جو عمرانی کوئی معاہدہ آپ نے نہائی کا لیا، عمران خانی معاہدہ، کہ جس میں کسی کو کوئی چین نہیں، کوئی سکھ نہیں، کوئی اعتماد نہیں، کوئی حوصلہ نہیں، کوئی جینے کی بھی تمنا شاید آپ چھین لیں اب لوگوں سے، اور تھوڑی بہت رہی سہی کسر جو تھی کہ لوگوں کو اپنی ریاست پر اعتماد تھا اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے لوگ سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی تحفظ ملے گا، وہاں بھی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ آپ نے دشمنیاں نہ پالی ہوتی تو آج آپ کے ساتھ بہت سے لیڈرز ایسے کھڑے ہوتے، بہت سے ایسے لیڈر ہیں جن کی عوام میں بڑی فالوئنگ ہے۔ اگر وہ جا کے یہ آگ جو کو بجھانے کا، اگر وہ آپ کا ساتھ دیتے بجھانے میں، تو آگ بجھ جاتی۔ آگ تو لگی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اگر کوئی 50,000 لوگ ہیں کسی ایک گروپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ کوئی 1,68,00,000 ووٹر ہے، تو اس گمان میں، اس زوم میں نہ رہیے گا کہ یہ آگ پھیل نہیں سکتی۔ یہ آگ پھیل سکتی ہے۔ اس لیے 22 گز کا سٹارٹ اور 22 سال کی جو آپ کی اتنی دھوم دھڑکے، بل جلانے، میلے ٹھیلے اور تفریحات اور جلسے جلوس اور بس یہی سب کام ہوتا رہا، اگر اس میں کوئی تھوڑا سا محنت کی ہوتی، کچھ سمجھا بوجھا ہوتا چیزیں کیا ہوتی ہیں، ریاست میں کیا کیا رکاوٹیں ہوتی ہیں، نظام حکومت کیسے چلتا ہے، کہاں ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے، کہاں بریک لگانی ہے، کہاں پہ ایکسلریٹر چلانا ہے، یا کہاں پہ بال کو تھوڑا سا ٹوسٹ کرنا ہے، تو آپ کو تو لوگ ٹوسٹ آپ کو کر رہے ہیں، کون کھلا رہا ہے آپ کو؟ تو آپ نے تو خود موقع دیا تھا انگلی پکڑ کے کہ آپ کو کھلائیں، تو کیا آپ مکمل ریاست کو ناکامی کی طرف لے جا رہے ہیں کہ پہلے بھی لوگ آزمائے گئے جی، چلو جی چہرے آزمائے گئے۔ اور دوسرا یہ ہمارے ہاں کیا یہ ٹرینڈ پڑ گیا ہے کہ یہ سیاست یا یہ جو نظام حکومت ہے اس کا ارتقاء کیوں روکی جاتی ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو شہید کا مجھے کال یاد ہے کہ وہ کہتے دے آر پٹنگ دا کلاک بیک، یہ پورا جو کلاک ہے اس کو گھنٹے کو الٹ کرنے ہیں۔ سو فار گاڈ سیک ڈونٹ پٹ دا کلاک بیک۔ خدا حافظ۔